تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا جبرائیل امین کے راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آئی بات سمجھ لیں. تو اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے. سمجھا؟ ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ رہے گا. اللہ کی صفت، اللہ کی صفات جو بھی ہے وہ قدیم ہے. قرآن پاک ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب قرآن پاک سنتا ہے تو مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے. سبحان اللہ. جب قرآن سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. قرآن کے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک آیت پر ایمان لانا ضروری، ایک ایک لفظ پر ایمان لانا. قرآن میں کوئی شک شبہ کی گنجائش، کسی نے اگر قرآن پاک میں شک شبے کی گنجائش کی تو ایمان سے خارج، چلا گیا. ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہا. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے کلام میں کوئی شک شبہ کرتا ہے تو اسلام سے خارج، لیکن اسلام سے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کی. چلو سبحان اللہ. والذین اتبعوہم بإحسان، توجہ کریں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین، ہجرت کرنے والوں میں سے صحابین، مہاجر ہو یا انصار ہو، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا. ایک پہلی نعمت کیا فرمائی؟ پہلا انعام کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. یاد کریں، توجہ کریں. میں ان سے راضی، یہ مجھ سے، پہلا انعام. دوسرا انعام لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہے، ان کے لیے باغات ہے. اور آگے فرمایا ان کے لیے اجر غیر ممنون، بے شمار ان کے لیے اجر ہے. تین بڑے انعامات. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، میں ان سے راضی. دوسرا انعام ان کے لیے جنت ہے، اور تیسرا انعام ان کے لیے بے شمار نعمت ہے. یاد کرتے صحابہ کرام کے لیے. اور جو صحابہ کرام کی تابع داری کر رہے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے پیچھے لگتے ہیں، جو صحابہ کرام کے پیچھے لگے، ان کے لیے بھی یہی انعامات ہے. چلو سبحان اللہ. صحابہ کرام کے لیے انعامات کون سے سنائے؟ جنت بھی ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. سمجھا نہیں؟ دوسرا انعام ان کے لیے جنت، تیسرا فوز العظیم. تین بڑے انعامات. اب جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، جو آل بیت کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، ان کو اللہ کی رضا بھی ملے گی، ان کو جنت بھی ملے گی، ان کو فوز العظیم ملے گی. آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی. جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، جس طرح صحابہ کرام کو انعامات مل گئے، تین قسم کے انعامات، جو صحابہ کرام کی تابع داری کرے گا ان کے لیے بھی یہ تین انعامات. سورج ہے نا، توجہ کریں آپ. اب یہ جو دیکھ رہے ہیں بھائی، سورج سے دور ہو جائے، گرمی میں سورج کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ فضا ہے. کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں میل تو سورج دور ہے. سورج کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم؟ نہیں دیکھ سکتے سورج کو، دور ہے، ہزاروں لاکھوں میل دور ہے. ہمارے درمیان اور سورج کے درمیان فضا ہے. کیا ہے؟ فضا اتنی صاف اور شفاف ہے کہ وہ صاف اور شفاف سورج میں جذب ہو گئی ہے.
सूरज में जज़ब हो गई। ये फिजा, ये हवा, फिजा ऐसी है कि इतनी साफ और शफाफ है कि सूरज में जज़ब हो गई। हम ये कहते हैं भाई ये सूरज है, हालांकि सूरज नहीं है, बीच बीच में फिजा है। बीच में क्या है? फलसफे की बात आ गई, मंतिक की बात आ गई, कोई समझे इस बात को? सूरज के दरमियान और हमारे दरमियान फिजा है भाई। क्या है? फिजा है। क्या है? फिजा है। सूरज तो लाखों मील दूर है, अब ये फिजा नजर आ रही है। फिजा इतनी शफाफ है कि सूरज में जज़ब हो गई। अब सूरज नजर आ रहा है। अब सूरज ही कोई शीशा है ना, जिस तरह शीशे में देखो सूरज नजर आ रही है। तो सहाबा इकराम ऐसे नबूवत में जज़ब हो गए। चलो सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम समझा नहीं, नबूवत में ऐसे जज़ब हो गए। मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, कुब्बा मस्जिद आए, जब बुनियाद रखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल रहे थे सहाबा, वो वहां के लोग मदीना मुनव्वरा के मिल रहे थे। पता है कैसे? पहले किससे मिल रहे थे? पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिल रहे थे। उन्होंने समझा कि नबी ये है, समझ में आए? उन्होंने समझा कि नबी तो ये है। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिल रहे थे। क्या माना? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। एक ही लिबास है, एक ही सूरत और सीरत है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया कि अपनी चादर उठाकर आपके ऊपर साया कर दिया। चलो सुभान अल्लाह। आपके ऊपर साया कर दिया। क्या माना? दिखा दिया लोगों को, देखो जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूं, जो मखदूम है वो नबी है आखिर ज़मां। जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूं, जिसके लिए मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, जो बैठा हुआ है यही नबी आखिर ज़मां है। अरे गल समझ में आई? अय्युकुम मिनकुम मोहम्मद, बाहर वाले आदमी को कहना पड़ता था कि अय्युकुम मिनकुम मोहम्मद, तुम्हें से मोहम्मद कौन है? एक ही लिबास है, एक ही सूरत है, तुम्हें से मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अजानी फकत आजानी, मन आसानी, समझा? जिसने सहाबा को ईजा पहुंची उसने मुझे ईजा पहुंचाई। मन अजाहुम फकत आजानी, जिसने सहाबा किराम को ईजा पहुंचाई उसने मुझे ईजा पहुंचाई। जिसने जिसने मुझे ईजा पहुंचाई उसने अल्लाह को ईजा पहुंचाई। आपने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकरिमो असहाबी फ़इन्नहुम खियारु उम्मती, मेरे सहाबा का इकराम करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो, ये उम्मत में से बेहतरीन तबका है। उम्मत में से बेहतरीन तबका है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, मदीने से निकलकर जिहाद में रहने लगे। अब मदीने से बाहर क्यों चले गए कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थोड़ी फरावानी हुई, रिज़्क़ की कुशादगी हुई, तो सहाबा किराम जब खाने में मौजूद होते तो कभी कभी दो खाने होते तो वो लाठी लेकर खड़े हो जाते। आप दो दो किस्म के खाने खा रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दो खाने खाए? तो उनको आखिरत याद दिलाते, कब्र कयामत याद दिलाते, तो वो खाना वहां रह जाता। किसी वजह से साहब इकराम ने मशवरा किया कि इनको मदीने से बाहर जगह दे दें। मदीने से बाहर रहने लगे। कौन? हजरत अबू ज़र। मदीने से बाहर देहाती जो थे उनमें वो अक्सरियत थी हबशी लोगों की। क्योंकि हबशी लोगों की, तो वह हबशी औरत से निकाह किया। हजरत अबू ज़र ने हबशी औरत से निकाह किया। किसी ने कहा कि आप नबी का सहाबी हो, मदीने के जिस दरवाजे पर हाथ रख दे आपको कौन इनकार कर सकता था? आपने हबशी और उससे निकाह किया। देखे ना हबशी, काले काले लोग, बड़े लंबे कद वाले काले लोग होते, अफ्रीकी लोग।
آپ نے اس عورت سے نکاح کیا جو حبشی عورت ہے، آپ مدینے کے جس دروازے پر ہاتھ رکھتے آپ کو نکاح مل جاتا؟ آپ کون انکار کرتا آپ سے؟ بھائی نبی کا صحابی ہے، آپ سے کون انکار کر سکتا تھا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میں ایسا کرتا تو اپنے نفس کو خوش کرتا۔ کیا کرتا؟ اپنے نفس کو خوش کرتا، میں تو نکاح نہ کرتا، کیونکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کیا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ، النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، طاقت بھی ہے، سمجھا نہیں، طاقت بھی ہے، ہر چیز میسر ہے، رشتہ بھی ہے، پھر بھی نکاح نہ کرے، اور میں میری امت میں سے نہیں ہے۔ ومن رغب عن سنتی، جو میری سنت کا انکار کرے، نکاح نہ کرے، نکاح کی روح کرتا نہیں کرے، منہ پھیر دے نکاح نہیں کروں گا، تو میں میری امت میں سے نہیں۔ عزیزو، جن کے رشتے موجود ہیں، سمجھا نہیں، سادگی میں سے نکاح کرو، ضروری نہیں کہ اتنے پیسے ہو جائے، اتنے پیسے ہو جائے، بھائی کوئی اتنے 2-4 لاکھ ہو جائے پھر میں شادی کروں گا، نہیں، سنت کو زندہ کرنا ہے، سادگی میں نکاح کر لو۔ ایک صحابی نام تھا اظہر اشجعی، ظاہر اشجعی، کیا نام تھا؟ ظاہر اشجعی۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ دیہات سے وہ سبزیاں لے آتا، کوئی سبزی لے آتا، مدینہ منورہ میں اس کو فروخت کرتا تھا بازار میں۔ وہ فروخت کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیچھے سے آئے، پیچھے سے ایسے لے لیا، ادھر خیال کرو وہ کیسا، پیچھے سے اٹھا لیا، آپ نے پیچھے سے اٹھا لیا، بھائی چھوڑو چھوڑو، کون ہے کون ہے، مجھے کس نے اٹھایا؟ دیکھا ایسے ان آنکھوں سے تو دیکھا، کونے سے دیکھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کر رہا تھا؟ اپنے جسم کو نبی کے سینے سے ملا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کون اس کو لے گا؟ بھائی کون لے گا اس کو؟ تو وہ صحابی ظاہر اشجعی رحمت اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کھوٹا ہوں، میں تو کھوٹا ہوں، مجھے کون لے گا؟ شکل صورت سادی ہے، کون لے گا؟ پر میں تو اللہ کے ہاں کھوٹا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے اتنی محبت کی حدیث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس سے محبت ہے؟ توجہ کریں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا فاطمہ سے۔ سبحان اللہ سے ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سے پابندی آتا، پیسہ کا خرچ چل جا بڑا، پیسہ تو چل۔ ارے سبحان اللہ پڑھنے پر ایک درخت پیدا ہوتا ہے جنت میں، 500 سال گھوڑا دوڑے، عربی گھوڑا دوڑے، پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ اور میں کس سے آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور میں فاطمہ سے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ توجہ کرنا، اس سے بعد کس سے محبت ہے؟ فرمایا اس کے شوہر سے، اس کے شوہر سے، علی المرتضیٰ سے، چلو سبحان اللہ، اس سے محبت ہے، اس کے شوہر سے۔ جنگ احد ہے، جنگ احد میں حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے بڑی بہادری دکھائی، حضرت علی نے تو بڑی بہادری دکھائی، فرمایا انہ منی، وہ مجھ سے ہے، وانا منہ، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا انا منکما، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب پتا چلا کہ آپ صاحب فاقے سے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے مزدوری پر اختیار کر دی۔ ایک باغ تھا، اسے مزدوری میں کھجور ملی، 17 کھجوریں، 18 کھجوریں ملی، اجوا کھجوریں ملی، خود فاقے سے تھے، خود نہیں کھائی، پہلے آپ صاحب کی خدمت میں لے آئے۔ کیا بات ہے! ایک شخص تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں گستاخی کی، اس نے حضرت علی کے شان میں گستاخی کی، اٹھنے سے پہلے اندھا ہو گیا، اٹھنے سے پہلے اندھا ہو گیا۔
آپ نے فرمایا کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں، علی میرا دوست ہے، جو علی سے محبت کرے میں وہ میرا بھی دوست ہے، وہ میرا بھی دوست ہے۔ آپ علیہ السلام والسلام ریزو توجہ کرے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی واقعات کو یاد کرے۔ آپ علیہ السلام والسلام ایک دفعہ فرمایا فاطمہ کہاں ہے، توجہ کرے، فاطمہ کہاں ہے، فاطمہ کو لے آؤ۔ فاطمہ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حضرت علی آئے، فرمایا علی کو لے آؤ، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، چلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کو بلاؤ، آ گئے، چلو سبحان اللہ۔ کمبل تھا یا چادر تھی؟ جو کمبل تھا علماء فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ کمبل تھا یا بعض کہتے ہیں چادر تھی۔ آپ نے ایک ہی چادر میں ایک ہی کمبل میں سب کو جمع کر لیا، فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یاد کرنا، فرمایا جس سے میں نے نکاح کیا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا، یاد کریں، جس سے میں نے نکاح کیا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا، جس کو نکاح کرایا اللہ کی مرضی سے کرایا۔ ارے نکال کے سمجھو، جس کو نکاح کرایا اللہ کی مرضی سے نکاح کرایا، اللہ تعالیٰ کے مشورے سے نکاح کرایا، جس سے میں نے نکاح کیا وہ بھی اللہ کے مشورے سے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان تھی عزیزو صحابہ کرام، کیا شان تھی اہل بیت کی۔ فرمایا اہل بیت کی مثال ایسے سمجھو جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اہل بیت سے جس نے محبت کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت حسن کی روایت ہے، حضرت حسن فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد دو ہے، جو اسلام کی بنیاد دو ہے، کون؟ فرمائے صحابہ کرام اور اہل بیت۔ درود شریف بول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ توجہ کرے بھائی، توجہ کرے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کسی ولی اللہ کا نام آ جائے تو کیا رحمت اللہ علیہ، صحابیہ کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے اور لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، الصلاۃ قائم، توجہ کرنا، اللہ الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز تیار ہے۔ گھومتا ہوا آواز دیتا ہوا آپ صاحب کے حجرے تک پہنچا، حجرے تک پہنچا۔ جب حضرت بلال نے آواز دے دی الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز تیار ہے، تو اندر سے آواز آئی والرسول نائم، سبحان اللہ، والرسول نائم، رسول تو سو رہے، آپ کہہ رہے ہو نماز کھڑی ہونے والی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، آرام کر رہے۔ اما عائشہ صدیقہ، مومنوں کی اما، مومنوں کی اما، امہات المومنین، اللہ اکبر، کیا درجات ہے ابھی۔ درود شریف بلند بی بی حمیرہ، لقب کیا تھا؟ بی بی حمیرہ۔ اما حمیرہ فرما رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، رسول تو آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ خیر من النوم، کبھی تو سبحان اللہ، کبھی تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ چلے گئے حضرت بلال تو چلے گئے، پہلے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اندر سے کمرے سے آواز آئی والرسول نائم، رسول سو رہے ہیں۔ حضرت بلال نے جواب دیا الصلاۃ خیر من النوم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
آپ خلاصہ ہو کے اما عائشہ صدیقہ نے واقعہ بیان کیا، رسول اللہ حضرت بلال تو آواز دے رہے تھے، آزان نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز تیار ہے، اور میں نے کہا رسول کو سو رہے ہیں، تو جواب حضرت بلال نے جواب دیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا توجہ کرے، صحابہ کرام سے فرمایا یہ جملہ اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب لگا ہے، اس جملے کو آذان میں شامل کر دو۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کے لیے 3 انعامات ذکر فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہے۔ ایک انعام۔ دوسرا انعام فرمایا ان کے لیے جنات ہے۔ تیسرا انعام فرمایا اجر غیر ممنون، تیسرا اجر یہ ہے کہ ان کے لیے اجر بے شمار ہے۔ اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، ان کی سیرت پر اختیار کرے گا، فرمایا ان کے لیے بھی 3 انعامات ہیں، ان کے لیے جنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور اجر غیر ممنون بھی۔ آپ علیہ السلام کو سیر کرایا گیا، جنت کا سیر، اور جنت کا ایک محل دیکھا، توجہ کریں عزیزو، جنت کا ایک محل دیکھا، اور محل کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، محل کے باہر ایک، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ یاد کریں گے یہ کس کا محل ہے؟ آپ کو جنت دکھائی گئی، جنت کا محل دکھایا گیا، محل کے باہر، بنگلے کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، فرمایا کس کا محل ہے؟ فرمایا عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کا محل ہے۔ فرمایا عمر تمہارا محل میں دیکھ کر آیا ہوں، میری خواہش تھی کہ تمہارا محل دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آئی۔